کہ خلفائے راشدین 4 ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خلفائے راشدین 4 ہی ہیں، ہی نہیں، خلفائے راشدین 4 ہیں، بس 4 ہی ہیں، 4 ہی ہیں نہیں، خلفائے راشدین 4 سے بھی زیادہ ہیں۔ سمجھو اس مضمون کو اچھی طریقے سے، خلفائے راشدین 4 ہی نہیں ہیں، وہ 4 سے بھی زیادہ ہیں۔ اور یہ جو مشہور ہے اور کہا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین 4 ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف بری کے بعد مسلسل یہ 4 حضرات آئے ہیں، اور تقریباً امت کا اس پر اتفاق ہے۔ ان 2 اعتبار سے یہ 4 خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، ورنہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسن صاحبزادے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ 5ویں خلیفہ ہیں، اور انہوں نے 6 مہینے حکومت کی ہے، پھر 6 مہینے کے بعد وہ ریزائن ہو گئے اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں۔ تو 5ویں تو متصل ہیں، لیکن ان کی خلافت کیونکہ بہت مختصر عارضی رہی تھی، ابھی استقرار نہیں ہوا تھا، اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی، جماؤ نہیں ہوا تھا، اس لیے اسے عام طور پر گنتے نہیں، یہ 4 خلیفہ کہتے ہیں، ورنہ 5ویں خلیفہ تو حضرت حسن متصل ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرمائی ہے کہ الخلافت بعدی 30 سنتن، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی۔ یہ 30 سال پورے ہوتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو استعفیٰ دیا اور وہ خلافت سے دستبردار ہوئے ہیں، وہاں جا کر 30 سال پورے ہوتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ جو شہید ہوئے ہیں اس وقت 30 سال پورے نہیں ہوئے تھے، 29 سال اور 6 مہینے ہوئے تھے۔ پھر حضرت حسن خلیفہ بنے اور 6 مہینے تک انہوں نے خلافت کی اور پھر ریزائن کر دی۔ تو 30 سال جو حدیث میں حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، وہ 30 سال حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے پر جا کر پورے ہوتے ہیں۔ لہذا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار خلفائے راشدین میں تو اس حدیث شریف کی روح سے ہے، پکی بات ہے، یقینی بات ہے۔ لیکن یہ جو امت میں مشہور ہے کہ خلفائے راشدین 4، تو وہ 4 اس اعتبار سے کہلاتے ہیں کہ وہ 4 حضور کے بعد مسلسل متصل آئے ہیں، اور وہ ان کی حکومتیں جمی ہوئی حکومتیں رہی ہیں، لمبے اچھے وقت تک رہی ہیں، اس اعتبار سے 4 کہتے ہیں، حضرت حسن کو نہیں گنتے۔ پھر 30 سال حضور کے بعد میں خلافت رہے گی، پھر قیامت تک پھر خلافت نہیں لوٹے گی، نہیں، وقتاً فوقتاً خلافتیں وجود میں آتی رہیں گی، وقتاً فوقتاً خلافتیں وجود میں آتی رہیں گی، اور زیادہ تر ملوکیت یعنی کنگڈم، حکومت شاہی چلے گی، زیادہ تر شاہی چلے گی، اور گاہے ماہے کبھی کبھی خلافتیں وجود میں آتی رہیں گی۔ چنانچہ پہلی صدی حضرت حسن کا زمانہ ختم ہو گیا تو خلافت ختم، اس کے بعد پھر ملوکیت شروع ہوئی، ہوتی رہی، چلتی رہی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر ان کے لڑکے یزید آئے، پھر اس کے بعد آئے، پھر حضرت معاویہ کی اولاد ختم ہوئی تو مروان بن الحکم آئے اور مروان بن الحکم کی اولاد شروع ہوئی۔ مروان بن الحکم کی اولاد میں مروان بن الحکم خلیفہ بنا، جب وہ نہیں رہا تو اس کے بعد اس کے 4 لڑکے یکے بعد دیگرے خلیفہ بنے۔ سب سے بڑا لڑکا ہے عبد الملک ابن مروان، وہ خلیفہ بنا۔
پھر اس کے بعد میں ولید ابن مروان خلیفہ بنا، پھر اس کے بعد سلیمان ابن مروان کا نمبر آیا، ولید اور سلیمان کے بیچ میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو اسی مروان کے خاندان ہی کے تھے، ان کو موقع مل گیا، وہ خلیفہ بنائے گئے بیچ میں۔ تو مروان کے جو 4 لڑکے بادشاہ ہیں، ان 4 لڑکوں کے بیچ میں 2 ادھر اور 2 ادھر، اور بیچ میں عمر ابن عبدالعزیز آئے ہیں، اور پوری امت نے تسلیم کیا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ راشد تھے، وہ بادشاہ نہیں تھے، وہ کنگ نہیں تھے، وہ خلیفہ راشد تھے۔ تو گویا 100 سال پر جا کر حضرت حسن پر خلافت بند ہوئی، پھر 100 سال پر جا کر خلیفہ آئے۔ اسی طریقے سے پھر قیامت تک وقتاً فوقتاً خلفائے راشدین پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ مطلب خلفائے راشدین کا نہیں ہے کہ بس وہ 4 ہی خلیفہ راشد ہیں، ایسا نہیں ہے۔